کیا انبیاء شجاع اور بہادر ہوتے تھے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی چیز انسان کو متکبر بنا دیتی ہے؟ اور مومن آل فرعون کون تھے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 27 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں تو ہر متکبر سے جو حساب کے دن قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 27 سے موجود اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: جناب موسیٰ نے اُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم کہہ کر اپنے اللہ کی پناہ میں جانے کے اعلان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ فرعون تمہارا خدا نہیں ہے۔ یہ محاورہ ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا کہ جس تھالی میں کھاؤ اس میں سوراخ نہ کرو، کیونکہ جناب موسیٰ سالوں تک فرعون کے دسترخوان پر کھاتے رہے، مگر فرعون نے جب حق کو قبول نہیں کیا تو اسی کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 27 کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دشمن کی دھمکیوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیں۔ نمبر 2، پناہ اس کی بارگاہ میں لیں جس کے ہاتھ میں ہماری تمام چیزوں کا اختیار ہے اور ہم سب جس کی ربوبیت کے ماتحت ہیں۔ نمبر 3، فرعون اہم نہیں ہے بلکہ فرعون کی خصلت مہم ہے جو کہ تکبر ہے، اور اسی سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء شجاع ہوتے تھے۔ جناب موسیٰ نے قتل کی دھمکی ملنے کے بعد فرعون سے کہا تو متکبر ہے۔ نمبر 5، حساب و کتاب پر ایمان نہ رکھنا انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعون کے لوگوں میں ایک ایماندار شخص حزقیل نے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا لوگوں سے کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کی در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر یہ کہیں سچا ہوا تو جس عذاب کی تمہیں یہ دھمکی دیتا ہے اس میں سے کچھ تو تم لوگوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود اہم اور مفید نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: مومن آل فرعون کی داستان صرف اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ وہ فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے جو چھپ کر جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے،
لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ وقت آنے پر جناب موسیٰ کے حق میں بول سکیں یا ان کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ یہ شخص نہ تو فرعون کی زوجہ ہے اور نہ ہی وہ شخص ہے جو شہر کے ایک طرف سے تیزی کے ساتھ جناب موسیٰ کے پاس آیا اور ان کی گرفتاری کے منصوبے کی خبر دی۔ فخر رازی اور مراغی اپنی تفسیروں میں کہتے ہیں کہ وہ شخص فرعون کے درباریوں میں سے اور اس کی پولیس کا رئیس تھا۔ اس حدیث کے مطابق، جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی اور فخر رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، صدیقین 3 لوگ ہیں: حبیب نجار، مومن آل یاسین، مومن آل فرعون اور حضرت علی علیہ السلام، جو ان تینوں میں سب سے برتر ہیں۔ مومن آل فرعون نے جناب موسیٰ کو بڑے بڑے لقب سے پکارنے کے بجائے ایک اجنبی انسان کہا، رجلاً، تاکہ فرعون اس کے ایمان کو سمجھ نہ پائے۔ اسراف ہر طرح کے حد سے آگے بڑھ جانے اور زیادتی کو کہا جاتا ہے، چاہے خرچ کرنے میں زیادتی ہو یا اخلاق اور برتاؤ میں۔ جو شخص انبیاء کی دلیلوں اور معجزوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ مسرف، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اسلامی کتابوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو مومن آل فرعون کے ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تفسیر نمونہ سورہ غافر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی مدد کا ایک جلوہ جو اس کی بارگاہ میں پناہ لینے سے ملتی ہے، مخالفوں کے درمیان اپنا طرفدار ملنا ہے۔ نمبر 2، تاریخی بحثوں اور استدلالوں کو باقی رکھیں۔ قرآن مجید مومن آل فرعون کے بحث کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے۔ نمبر 3، تاریخ کو بیان کرنے میں اصلی چیزوں پر توجہ دیں، نام اور القاب پر نہیں۔ نمبر 4، ظلم اور ظالم کے دربار میں اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، برا نظام، سماج اور ماحول انسان کے جرم کرنے پر مجبور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرعونی نظام میں بھی مومن مل جاتے ہیں۔ نمبر 6، کبھی کبھی عظیم مقصد تک پہنچنے اور اہم کاموں کے لیے تقیہ کرنا اور اپنے عقیدے کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7، نہی عن المنکر کا فائدہ اتنا ہے کہ ایک نبی کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے اور وہی نبی ایک سماج کو نجات دلا دیتا ہے۔ نمبر 8، مومن بے طرف نہیں ہوتا بلکہ مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ نمبر 9، سوئے ہوئے ضمیروں کو سوال کرنے کے ذریعے بیدار کریں۔ نمبر 10، سرکش اور طاغوتی حکومت میں اللہ کے نام کی تبلیغ کرنا بھی جرم ہوتا ہے۔ نمبر 11، مومن منطق کے ذریعے دفاع کرتا ہے۔ نمبر 12، تبلیغ تعصب کو دور رکھ کر کی جائے۔ مومن آل فرعون نے کہا، یا تو موسیٰ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ اگر سچ بول رہے ہیں تو جو وعدہ کر رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا جھوٹ، اس کا وبال انہی پر ہے۔ نمبر 13، جھوٹ کا نقصان خود جھوٹ بولنے والے کو ہوتا ہے۔ نمبر 14، اسراف کرنا اور جھٹلانا ہدایت کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انبیاء شجاع اور بہادر ہوتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے قتل کی دھمکی ملنے کے بعد بھی فرعون سے کہا، تو متکبر ہے۔ حساب و کتاب پر ایمان نہ رکھنا انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، اور مومن آل فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے جو جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے تاکہ جناب موسیٰ کے حق میں بول سکے اور وقت آنے پر ان کی مدد کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔